अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू नहमदुहू व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व सहबिहिल किरामिल मुत्तकीन मुखलसीन व जमीइल औलिया'i व सालिहीन व अलैना मअहुम अजमईन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी कलामिहिल अज़ीम फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, सामाईन मोहतरम, बज़्म तुलबाए क़दीम व मुहिब्बान शेखुल इस्लाम बानी जामिया निज़ामिया जद्दा के ज़ेर एहतिमाम माह रमज़ानुल मुबारक में 20 रोज़ा तज़किरे औलिया के उन्वान से अल्लाह रब्बुल आलमीन के महबूबीन की मुबारक ज़िंदगियों के मुख्तसर हालात आपके सामने रखे जा रहे हैं। आज हम जिस शख्सियत के मुतालिक गुफ्तगू फरमा रहे हैं, एक बहुत बड़ी शख्सियत, यानी इल्म के मैदान में, अमल के मैदान में, यानी ज़ाहिरी उलूम के एतबार से और बातिनी उलूम के एतबार से एक बहुत बड़ा नाम पूरी दुनिया में, शर्क़ से लेकर ग़र्ब तक, शुमार से लेकर जुनूब तक, जिनको दुनिया जानती और पहचानती है। मेरी मुराद हज़रत इमाम रब्बानी शेख अहमद सरहिंदी हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के नाम से लोग जानते हैं। और ये बात आप ज़हन नशीन कर लें, हज़रत शेख अहमद सरहिंदी रहमतुल्लाहि तआला अलैह जहाँ पर वक्त के बहुत बड़े आलिम दीन भी हैं, वहीं पर वक्त के बहुत बड़े सूफ़ी भी हैं। और अल्लाह तबारक व तआला ने आपसे इहयाए दीन का काम लिया, यानी तजदीद दीन का काम लिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन हर सदी में, हर 100 साल में एक ऐसी शख्सियत को दुनिया में भेजता है जिसके ज़रिए से दीन का हिया होता है, दीन को जिंदा किया जाता है, तो उसको मुजद्दिद कहते हैं। तो हज़रत शेख अहमद सरहिंदी, हज़रत इमाम रब्बानी, हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह वक्त के बहुत बड़े मुजद्दिद भी गुजरे हैं। आइए, हज़रत इमाम रब्बानी शेख अहमद सरहिंदी रहमतुल्लाहि तआला अलैह इन औलिया कामिलीन में से हैं जिनके ज़रिए से हिंदुस्तान में इहयाए दीन का फरीज़ा सर अंजाम हुआ और सरज़मीन हिंद के लोग जो गफलत के गहरे समंदर में थे, डूबे हुए थे, आपके ज़रिए से साहिब रुश्द व हिदायत बने। आइए, हज़रत शेख अहमद सरहिंदी रहमतुल्लाहि तआला अलैह का अगर सिलसिले नसब देखा जाए तो आप फारूकी नस्ब है, यानी हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की औलाद में से 27 वास्तों से जो आपका जो सिलसिला नसब है, अमीरुल मोमिनीन खलीफती रसूलुल्लाह हज़रत सय्यदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से जाकर आपका सिलसिला नसब 27 वास्तों से मिलता है। आपकी विलादत बसादत 971 हिजरी 14 शव्वालुल मुकर्रम को आपकी विलादत बसादत हुई। आपके वालिद माजिद बहुत बड़े आलिम दीन, बहुत बड़े सूफ़ी, जिनका नाम नामी हज़रत अब्दुल अहद रहमतुल्लाहि तआला अलैह। हज़रत अब्दुल अहद रहमतुल्लाहि तआला अलैह की ऐसी शख्सियत थी जहाँ पर इल्म में, ज़ाहिर में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको नुमाया मकाम अता फरमाया था और बातिनी उल्म के एतबार से जो है आप सिलसिले चिश्तिया से आपका गहरा ताल्लुक़ रहा। आइए मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, सामाईन मोहतरम, आपकी विलादत से कब्ल का एक वाक़या जो आपके वालिद गिरामी बयान फरमाते हैं कि हज़रत अब्दुल अहद फरमाते हैं कि मैं ख्वाब देखता हूँ कि जहाँ में पूरी दुनिया में जुल्मत फैली हुई है, सुअर, रीछ, बंदर लोगों को हलाक करते हुए आ रहे हैं। इसके बाद आप देखते हैं आपके सीने से नूर निकला, जिनके सामने जो है जालिमों को, मुल्हिदों को लाया जा रहा है और बकरों की तरह उनको ज़ुबा किया जा रहा है। और ऐलान हुआ, वक़ुल जाअल हक़्क़ वज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा। जब ये ख्वाब देखते उठ के आप जो एक बहुत बड़े बुजुर्ग शाह कमाल केथेली रहमतुल्लाहि तआला अलैह की बारगाह में हाजिर होकर आपने उस ख्वाब की ताबीर पूछी, तो आपने फरमाया, बेटे परेशान ना हो, आप जो है ना मुतफक्किर ना हो, आपने जो ख्वाब देखा है बड़ा अच्छा ख्वाब देखा है। अनकरीब अल्लाह तबारक व तआला तुझको एक बेटा अता फरमाएगा, वो आलिम दीन होगा, वली कामिल होगा, सूफी व सफ़ा होगा, जिसके ज़रिए से इस दुनिया की जुल्मत को यानी छाटा जाएगा, उजाला, रोशनी जो इस जहां में जो है ना वो फैला देगा और जो है जालिमों को, बिदअतों का खात्मा किया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला तुझको अनकरीब एक बेटा अता फरमाएगा। तो उसके बाद आपके वालिद गिरामी फरमाते हैं, उसके कुछ वक्फे बाद ही जो है ना, कुछ सालों बाद ही जो है मुझको जो है हज़रत इमाम रब्बानी शेख अहमद सरहिंदी मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की विलादत बसादत हुई। आइए, हज़रत शेख अहमद सरहिंदी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की ज़िंदगी को देखते हैं। तो आप कम सीनी की उम्र में ही आपने हिफ्ज़ कुरान की सआदत को मुकम्मल फरमाया। उलूम ज़ाहिरी हासिल फरमाने के लिए आप बाहर तशरीफ़ ले गए, यानी सरहिंद से बाहर तशरीफ़ ले गए, यानी 17 साल की उम्र मुबारक में आपने उलूम ज़ाहिर की तकमील फरमाई और दोबारा जो है आप सरहिंद शरीफ तशरीफ़ लाए। वाली से जो है आप
کیونکہ حضرت عبدالاحد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سلسلہ چشتیہ سے آپ کو نسبت اور خلافت بھی تھی، تو آپ نے اپنے والد گرامی کے دست حق پر پہلے بیعت فرمائی، اور سلسلہ چشتیہ سے آپ کو نسبت اور آپ کو خلافت بھی حاصل رہی۔ اس کے علاوہ آپ جو ہے نا سلسلہ سہروردیہ سے بھی جو ہے آپ جو ہے منسلک ہوئے، حضرت یعقوب کشمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے آپ نے جو ہے سلسلہ سہروردیہ سے نسبت بھی آپ کو وہاں سے خلافت بھی حاصل رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے سما وغیرہ کی طرف جو ہے آپ کا میلان نہیں تھا۔ حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے والد گرامی کی خدمت میں رہے، اور آپ کے والد کی وفات کے بعد، حضرت شیخ احمد سرہندی کے والد کی وفات کے بعد آپ اپنے دوست کے ساتھ جو ہے ایک مرتبہ حج کے لیے ارادے کے ساتھ نکلے، تو دہلی کو آپ کو آنا ہوا۔ تو اس وقت دہلی کے اندر یعنی آپ اپنے والد سے پہلے نسبت میں چشتیہ اور یعقوب کشمیری سے آپ کو جو ہے سلسلے جو ہے نا سہروردیہ یعنی قادریہ چشتیہ سہروردیہ سے نسبت اور خلافت کی اجازت بھی تھی، لیکن آپ کو پھر بھی جو ہے طلب تھی، اور اس سلسلے میں آپ جب حج بیت اللہ کی سعادت کے لیے نکلے والد کی وفات کے بعد، اپنے دوست کے ساتھ جب دہلی پہنچے، تو وہاں پر دہلی کے اندر ایک بہت بڑے بزرگ جن کا شہرہ تھا، جن کا چرچا تھا، جن کو دنیا جو ہے حضرت خواجہ رضی الدین باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے جانتی ہے، تو باقی باللہ کا بڑا شہرہ تھا اس وقت میں۔ تو آپ کے دوست نے فرمایا کہ چلو کچھ دیر کے لیے بھی وقت کافی ہے حج بیت اللہ کی سعادت کے لیے، ابھی ہم جائیں گے تو بھی کافی وقت ہے، پہلے کچھ دیر ہم کچھ دنوں کے لیے جو ہے حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس کو اختیار کر لیں گے۔ تو حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ باقی باللہ کی مجلس میں حاضر ہوئے، ایک بار دو بار، اس کے بعد آپ کے باقی باللہ نے فرمایا کہ بھی حج کے لیے کافی وقت ہے، کچھ دن یہاں پر رک جاؤ، ایک ہفتہ 10 دن تک۔ اس کے بعد حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رک گئے۔ اس کے 2-4 دنوں کے بعد آپ نے جو ہے نا حضرت باقی باللہ سے بارگاہ میں حاضر ہو کے فرمایا کہ حضرت میں آپ کے دست حق پر بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کا یہ معمول رہتا، کوئی آپ سے اجازت لیتا بیعت کے لیے، اپنی خواہش کا اظہار کرتا، تو آپ فوراً اس کو بیعت میں داخل نہیں کرتے تھے، آپ جو ہے استخارہ وغیرہ کرتے، بعد میں جو ہے نا اجازت مل جاتی، حکم ہوتا تو آپ بیعت میں لیتے تھے۔ لیکن حضرت شیخ احمد سرہندی نے ادھر خواہش کی اظہار کی کہ میں حضرت میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت ہونا چاہتا ہوں، تو حضرت نے فوراً جو ہے نا بلا توقف فرمایا ٹھیک ہے، اور آپ کو اپنے حجرے میں لے کر گئے، اور آپ کو ارادت یعنی نسبت آپ کو عطا فرمائی۔ کچھ ہی دنوں میں جو ہے آپ کو خلافت وغیرہ بھی سے سرفراز فرمایا۔ حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہندوستان کے اندر، یہ بات آپ ذہن نشین کر رہے، سلسلہ نقشبندیہ کا انٹروڈکشن تعارف حضرت ہندوستان کے اندر خواجہ رضی الدین باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، لیکن اس سلسلے کو جو پروان چڑھایا گیا ہے، اس سلسلے کی جو یعنی پھیلایا گیا ہے، وہ حضرت شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات مبارکہ، یعنی آپ نے علوم باطن حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت خواجہ رضی الدین باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دست حق پر بیعت کر کے وہاں سے آپ نے سلوک نقشبندیہ کو طے کرتے ہوئے، اور آپ نے بہت ہی بلند مقام حاصل فرمایا۔ آئیے میں آپ کو بات بتاتا چلوں، حضرت خواجہ رضی الدین باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لاکھوں مریدین تھے، لیکن ان میں 3 مریدوں کی عقیدہ آپ کے سامنے رکھتا چلوں۔ ایک مرید کا عقیدہ یہ تھا، لاکھوں مریدین باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے، اس میں 3 مرید کی عقیدہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ایک مرید کا عقیدہ یہ تھا کہ میرا پیر بہت کامل ہے، بہت کامل ہے، لیکن کسی کو کامل بنا نہیں پاتا۔ اور ایک مرید کا یہ عقیدہ تھا کہ میرا پیر میرا شیخ بہت کامل ہے، بہت کامل، لیکن تکلم نہیں ہے میرے پیر کے اندر، کلام نہیں ہے، گفتگو نہیں ہے، بات نہیں کرتے زیادہ۔ کسی نے آپ سے پوچھا بھی تھا خواجہ رضی الدین باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے، آپ تکلم کیوں نہیں کرتے، آپ کلام کیوں نہیں کرتے، بات کیوں نہیں کرتے آپ زیادہ؟ تو آپ نے جواب عطا فرمایا تھا کہ بیٹے، لوگ میری خاموشی سے کچھ نہ پا سکے، میری گویائی سے کیا پا سکیں گے؟ اللہ اکبر، میری گویائی سے کیا پا سکیں گے؟ تو دوسرے مرید کا بھی عقیدہ تھا کہ میرا شیخ بہت کامل ہے، مگر تکلم اور کلام نہیں ہے، بات نہیں کرتا۔ تیسرا مرید کا یہ عقیدہ تھا کہ میرا شیخ بہت کامل، بہت کامل، اتنا کامل، اگر روئے زمین پر مجھ سے پہلے اگر کسی کو پیر کامل ملا ہے تو وہ حضرت ابوبکر صدیق کو محمد رسول اللہ ملے ہیں، اگر اس کے بعد ملا ہے تو مجھے ملا ہے۔ یعنی یہ پیر سے حسن زن اور ایسی محبت، پیر سے جو ہے جو تعلق حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تھا، آپ فرماتے ہیں اسی عقیدے نے، اسی شیخ کی محبت نے مجھ کو شیخ احمد سرہندی سے مجدد الفسانی بنا دیا۔ وقت کا جو میں مجدد بنا ہوں، میرے پیر میرے شیخ کی بے انتہا محبت کی وجہ سے، جو شیخ کی محبت میرے دل کے اندر ہے، جو شیخ کی تڑپ میرے دل کے اندر ہے، شیخ کی اسی محبت کی وجہ سے میں شیخ احمد سرہندی سے وقت کا مجدد یعنی مجدد الفسانی بنا دیا گیا۔ یہ حضرت شیخ احمد سرہندی کی اپنی شیخ سے کامل محبت تھی، اور حتیٰ کہ جو ہے حضرت شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
آپ کے جو خدمات ہیں، دیکھا جائے کہ ہندوستان کے اندر اس دور میں جو ہے کیسی جو ہے بے دینی عام ہو رہی تھی۔ اکبر جو دین الہی کے نام سے ایک ایسا دین بنا دیا تھا کہ یعنی اسلام اور شریعت کے خلاف اس نے جو ہے نا وہ چیزوں کو بنا کر اس نے نام ہی دے دیا تھا دین الہی۔ تو اس وقت میں حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس فتنے کے خلاف آپ نے آواز کو اٹھایا اور تکالیف کو برداشت کیا، اور حتیٰ کہ آپ کو جیل میں بھی ڈالا گیا، لیکن حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ نے باطل کے خلاف آواز کو اٹھایا اور جو ہے اس کی تحریک کو آپ نے ناکام کر دیا۔ یہ حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حق کے لیے آپ نے جو ہے نا یہ تکالیف کو برداشت کیا، حتیٰ کہ جیل کے اندر بھی رہے، لیکن آپ نے حق کے نعرے کو بلند فرمایا، اور اس وقت جو بے دینی پھیل رہی تھی اور جو اکبر کے جو معاملات تھے اس کا آپ نے خاتمہ فرمایا، حتیٰ کہ پوری زندگی زہد و تقوی میں گزری، اور آپ جیل میں بھی رہے تو وہاں پر بھی آپ نے کام کیا، کئی جو ہے نا لوگوں کو آپ نے ہدایت عطا فرمائی۔ یہ حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا زندگی کے کچھ حالات رہے۔ ایک آخری بات آپ کے متعلق بیان کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں گا۔ آپ کی کرامت ہی بہت ساری کرامتوں میں سے ایک کرامت آپ کے سامنے رکھتا چلوں۔ ایک بہت بڑے عالم دین تھے جن کا نام امین الدین تھا، یہ امین نام تھا آپ اس عالم دین کا، وہ سرہند سے دور رہا کرتے تھے وہ شخص عالم دین۔ تو انہوں نے ایک خط لکھا، فرمایا حضرت میری طبیعت ناساز ہے، بیمار ہیں اور میری بیماری ختم نہیں ہوتی، کب میں نے علاج و معالجہ کیا کئی بیماری ختم نہیں ہو رہی مجھے، بس آپ سے ایک معروضہ رکھتا ہوں کہ آپ کا کوئی کپڑا تبرکاً استعمال کیا ہوا مجھے عطا فرمائے۔ تو اس وقت حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب اس خط کا جواب ملا تو وہ آپ نے جواب عطا فرمایا، ان کو کہا کہ دیکھو میری عمر ایسی ہے کہ میں اب ضعیف ہو چکا ہوں کہ میں تمہارے پاس ملاقات کے لیے آ نہیں سکتا، البتہ تم نے جس کپڑا مانگا ہے مجھے تو یقیناً میں اپنی قمیص کو، آپ نے جو ہے نا جو قمیص پہنی ہوئی تھی اس قمیص کو آپ نے جو ہے نا اتار کر ان کو عطا فرمایا۔ تو وہ قمیص جب وہ مولانا کے پاس پہنچی جن کا نام امین تھا، تو آپ نے اس قمیص کو جو ہے جو آپ کی پہنی ہوئی قمیص تھی اس قمیص کو وہ عالم دین نے پہن لیا۔ اللہ رب العالمین نے اس قمیص کی برکت سے وہ عالم دین کی جو بیماری تھی وہ بیماری ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ تو یہ اللہ والوں کے یہ عظمت و شان ہے کہ اگر کسی چیز کو ان سے نسبت ہو جائے، ایک کپڑے کو بھی اللہ والے سے نسبت ہو جائے تو یقیناً جو اس کے اندر بھی فیض آ جاتا ہے، جس طرح کہ اس عالم دین امین الدین صاحب کے جو بیماری تھی وہ ختم نہیں ہوتی تھی، تو شیخ احمد سرہندی کی قمیص کی برکت سے وہ بیماری ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ یہ حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مقام و مرتبہ ہے۔ آپ کی وفات مبارکہ 1034 ہجری میں آپ کی وفات مبارکہ ہوئی، اور آپ کا مزار مبارکہ آج بھی سرہند کے اندر جو ہے موجود ہے۔ ہزاروں لوگ آپ کے آستانے پر حاضر ہوتے ہیں، فیض پا کر جاتے ہیں۔ یہ چند باتیں آپ کی سیرت مبارکہ کے مطابق رکھی گئی۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں، پروردگار عالم مولا ہم سب کو مولا تیرے محبوبین سے محبت کرنے، ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔